شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر تنبیہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا
تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری میں عذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پس سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا،
اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو متفرق ہوئے تو دلیل واضح آنے کے بعد ہوئے ہیں، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ابدل آباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بونچھال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تان امیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور ہوتامہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہوتامہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں
اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوگا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔